اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، حضرت صاحب العصر والزمان کے عنوان پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اسماء مبارک، القاب اور کنیات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا آج جو لقب آپ کی خدمت میں بیان کریں گے وہ ہے بقیت اللہ، یعنی آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ حضرت امام زمان مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو بقیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے۔ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے مشہور القاب میں سے ایک لقب بقیت اللہ ہے، اور بقیت اللہ کا مطلب ہے یعنی زمین پر اللہ کے خلفاء سے باقی ہستی کو بقیت اللہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی جس کے طفیل سے اللہ نے اس عالم امکان کے نظام کو باقی رکھا ہے، وہ ہستی جس کے وجود بابرکت سے اللہ تبارک و تعالی عالم امکان کی ہر موجود پر اپنی رحمت اور اپنی برکت کو نازل فرماتا ہے۔ بیمنہ رزق الورا، یعنی اسی ہستی کے وجود بابرکت سے اس عالم امکان کو رزق مل رہا ہے۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، یعنی اسی بابرکت ہستی کے طفیل اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین اور آسمان کے نظام کو باقی رکھا ہے۔ لہذا حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے القاب میں ایک لقب بقیت اللہ ہے۔ اللہ کی جانب سے کسی چیز کا لوگوں کے لیے باقی رہنا بقیت اللہ کہلائے گا، یعنی اللہ کی جانب سے بشر کے لیے ہر نفع بخش شے کو بقیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی جانب سے بشر کے لیے ہر شے اور ہر وہ موجود جو باعث خیر و سعادت ہو، اس موجود کو بقیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بقیت اللہ کو ایک مرتبہ استعمال کیا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 86 ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی اللہ کی طرف سے باقی ماندہ، باقی بچی ہوئی چیز تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم مؤمن ہو تو جو چیز اللہ نے تمہارے لیے باقی قرار دی ہے، جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے باقی رکھا ہے، وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے، باعث خیر و برکت ہے۔ عزیزان محترم، سورہ ہود کی یہ آیت نمبر 86 حضرت شعیب علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے متعلق ہے۔ حضرت شعیب نے اپنی قوم کو تمام اقدار الہی کی تعلیم دی ہے، اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب رہنمائی کی ہے۔ اب جب حضرت شعیب اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی سے منع فرما رہے ہیں اور انہیں ناجائز اور غیر حلال منفعتوں سے چشم پوشی کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور انہیں فرما رہے ہیں کہ یہ جو اقتصادی نظام کو درہم برہم کر رہے ہو تم ناپ تول میں کمی کرنے کے نتیجے میں، یہ کام درست نہیں ہے، اس ناپ تول میں کمی کو تم ترک کر دو، غیر حلال اور حرام منفعتوں سے تم جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کرو۔ اب جو منفعت تمہارے لیے باقی رہ جائے
اب جو حلال رزق تمہارے لیے باقی رہ جائے، یہ رزق جسے اللہ نے تمہارے لیے حلال باقی چھوڑا ہے، یہ تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے باعث برکت ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ بس عزیزان محترم، سورہ ہود کی آیت نمبر 86 در حقیقت حضرت شعیب علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کی قوم سے متعلق ہے اور حضرت شعیب کے قصے کو بیان کر رہی ہے۔ اور یہاں بقیت اللہ سے مراد در واقع وہ حلال سرمایہ، وہ حلال پروفٹ ہے جو اللہ نے حضرت شعیب کی قوم کو حرام اور غیر حلال سے اجتناب کے بعد جس چیز کو اللہ نے جزا کے طور پر قوم شعیب کے لیے قرار دیا، یعنی حلال پروفٹ جسے قوم شعیب کے لیے قرار دیا، وہ حلال پروفٹ جسے بقیت اللہ کہا گیا ہے، یہ حلال پروفٹ باعث خیر ہے، باعث برکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں، یعنی جنہیں اس بات پر یقین ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جس چیز کو باقی رکھا ہے وہ ان کے لیے باعث خیر ہے، باعث منفعت ہے۔ تو در واقع یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 86 حضرت شعیب علی نبینا و آلہ و علیہ السلام سے متعلق ہے، لیکن اس آیت سے ہمیں ایک قانون ملتا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے بشر کے لیے ہر وہ نفع بخش شے، ہر وہ نفع بخش چیز جو بشر کی سعادت کا باعث بنے، اس نفع بخش شے کو اس آیت کی روشنی میں بقیت اللہ کا اعزاز حاصل ہے اور اسے بقیت اللہ کہا جائے گا۔ اب عزیزان محترم، ہم آتے ہیں اس لقب کی طرف کہ بقیت اللہ کا یہ جو ٹائٹل سورہ ہود میں بیان ہوا در واقع حلال پروفٹ کے لیے ہے، اور اس سے ہم نے ایک قانون اخذ کیا ہے کہ ہر وہ شے جو امت کے لیے، جو قوم کے لیے اللہ کی طرف سے باقی ہو اور باعث سعادت ہو، باعث خیر ہو، اس موجود کو، اس شے کو بقیت اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اس قانون کے تحت اللہ کے تمام انبیاء امت کے لیے باعث خیر ہیں، باعث برکت ہے، پس تمام انبیاء کو بقیت اللہ کہا جائے گا۔ تمام انبیاء کے اوصیاء بقیت اللہ کہلائیں گے چونکہ امت کے لیے باعث خیر ہیں، امت کے لیے باعث سعادت ہے۔ اسی طرح حضرت خاتم الانبیاء جو تمام انبیاء کے سرور، تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں، حضرت خاتم الانبیاء بھی اس ٹائٹل بقیت اللہ کا مصداق ہے، اور حضرت خاتم الانبیاء کے 12 اوصیاء اور 12 جانشین در واقع اسی ٹائٹل یعنی بقیت اللہ کا مصداق ہیں، اور تمام ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو بقیت اللہ کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم روایات میں اس چیز کو تلاش کرنا چاہیں تو تمام حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو بقیت اللہ کہا گیا ہے اور ان کو اس نام سے، اس لقب سے مخاطب قرار دیا گیا ہے۔ اگر روایات میں بھی تتبع کریں تو امام محمد باقر، امام رضا اور امام صاحب العصر والزمان نے خود کو بقیت اللہ کہا ہے، لیکن اب ہم اس موضوع کی طرف نہیں جا رہے، ہم آتے ہیں کہ لقب بقیت اللہ در واقع ایک عام لقب ہے جو تمام انبیاء پر صادق آتا ہے، تمام انبیاء کے تمام اوصیاء پر صادق آتا ہے، بطور خاص حضرت خاتم الانبیاء چونکہ وہ زیادہ باعث خیر و برکت ہے امت کے لیے اور بشریت کے لیے، لہٰذا خاتم الانبیاء سب سے زیادہ حقدار ہے کہ انہیں بقیت اللہ کہا جائے اور خاتم الانبیاء کے تمام اوصیاء کو بقیت اللہ کہا جائے۔ لہٰذا امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام سے زیارت جامع کبیرہ جو مفاتیح الجنان میں یا دوسری ایسی دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے، وہاں پر اگر آپ رجوع کریں تو وہاں آپ کو ملتا ہے کہ تمام اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو بقیت اللہ کے ٹائٹل سے نوازا گیا ہے اور سب کو بقیت اللہ کہا گیا ہے۔ مثلا آپ رجوع فرمائیں تو وہاں ارشاد ہوتا ہے السلام علی ائمۃ الدعات، یعنی تمام ائمہ پر میرا سلام ہو، یعنی میرا سلام ہو اللہ کی طرف دعوت دینے والے تمام ائمہ پر،
تمام ان ہستیوں پر جو امت کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ دعات دائی کی جمع ہے، تو یہاں در واقع السلام علی ائمۃ الدعات، تمام ائمہ پر میرا سلام ہو جو اللہ کی طرف امت کو دعوت دے رہے ہیں۔ والقادات الہدات، یعنی قادہ جمع ہے قائد کی اور ہدا جمع ہے ہادی کی، یعنی میرا سلام ہو ہدایت کرنے والے تمام راہبروں پر۔ والسادات الولات، سادہ سائد کی جمع ہے یعنی رئیس، اور ولات والی کی جمع ہے۔ والسادات الولات یعنی ولایت رکھنے والے تمام سادات اور تمام رئیس ائمہ پر میرا سلام ہو۔ والزادات الحمات، زادہ جمع ہے زائد کی اور حمات جمع ہے حامی کی۔ والزادات الحمات یعنی وہ ہستیاں، وہ ائمہ کہ جو اپنے حمایت یافتہ شیعوں کو تمام زائد اور تمام نقصان دہ چیزوں سے دور رکھتے ہیں اور نقصان دہ چیزوں کو اپنے شیعوں سے دفع کرتے ہیں۔ السلام علی اہل ذکر، میرا سلام ہو اہل ذکر پر۔ وَأُولِي الْأَمْرِ یعنی میرا سلام ہو اولی الامر پر۔ وَبَقِيَّةِ اللَّهِ، میرا سلام ہو اللہ کی باقی ہستیوں پر۔ پس یہاں آپ توجہ فرمائیں کہ تمام ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو بقیت اللہ کہہ کر مخاطب قرار دیا گیا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف وہ ہستی ہیں جو اس عالم امکان میں اللہ کی وہ حجت جو اس تمام دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کرے گی، وہ ہستی جو اس عالم امکان سے اور اس دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ کرے گی اور اس دنیا میں اسلامی حکومت کا نفاذ کرے گی، اسلامی حکومت کو قائم کرے گی۔ پس اس اہمیت کے مد نظر حضرت صاحب العصر والزمان مہدی موعود زیادہ استحقاق رکھتے ہیں کہ انہیں بقیت اللہ کہا جائے، یعنی امام زمان وہ ہستی ہیں کہ جس ہستی میں تمام انبیاء اور تمام انبیاء کی میراث یکجا طور پر موجود ہے۔ امام زمان وہ ہستی ہیں جنہیں بطور خاص بقیت اللہ کا ٹائٹل دیا گیا ہے، جنہیں بطور خاص بقیت اللہ کے لقب سے نوازا گیا ہے، اور احادیث میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو بقیت اللہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ تمام ائمہ میں بقیت اللہ ہیں، یعنی ایک امام اور ایک معصوم ہستی اور ایک اللہ کا ولی جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے بعد دوسرا بقیت اللہ اس کا جانشین قرار پاتا ہے اور اس کی جگہ پر قائم مقام ہوتا ہے اور وہ وظائف الہیہ کو انجام دیتا ہے۔ لیکن حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف وہ ہستی ہیں کہ جو در حقیقت تمام انبیاء کے وارث ہیں، تمام انبیاء کے بعد ان کے اوصیاء کے وارث ہیں، حضرت خاتم الانبیاء کے وارث ہیں، اور خاتم الانبیاء کے بعد جو 11 جانشین خاتم الانبیاء کے آئے ان تمام کی میراث یکجا طور پر جس ہستی میں جمع ہوئی اس ہستی کو حضرت مہدی موعود صاحب الامر صاحب الزمان کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت صاحب الزمان بقیت اللہ الاعظم ہیں، یعنی تمام بقیت اللہوں میں صاحب الزمان اعظم ہیں، انہیں ولی اللہ الاعظم کا اعزاز حاصل ہے۔ لہذا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف خود جب اپنا تعارف کروا رہے ہیں تو اپنا تعارف بقیت اللہ کے عنوان سے کروا رہے ہیں۔ مرحوم شیخ صدوق کی کتاب ہے اکمال الدین و تمام النعماء، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 384 ہے اور حدیث نمبر 1 ہے۔ احمد بن اسحاق بن سعد اشعری یہ راوی ہے، کہتا ہے کہ میں حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں شرف یاب ہوتا ہوں اور امام حسن عسکری سے ان کے جانشین کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام
سے یہ روایت تھوڑا تفصیل کے ساتھ ہے، میں تفصیلی روایت بیان نہیں کرتا ہوں۔ امام اٹھتے ہیں، ایک کمرے میں جاتے ہیں، وہاں سے اپنے جانشین کو اپنی گود میں اٹھا کر لے کر آتے ہیں اور ایک چھوٹے بچے کی زیارت کرواتے ہیں اس راوی کو۔ اب یہ راوی امام سے سوال کرتا ہے کہ مولا بتائیے کہ اس مولود کی اور اس فرزند کی اور اس بچے کی کوئی علامت اور کوئی نشانی بھی ہے؟ وہ نشانی مجھے بتا دیجئے تاکہ میں اطمینان حاصل کر لوں۔ فقال احمد بن اسحاق فقلت له، احمد بن اسحاق کہتا ہے کہ میں نے امام حسن عسکری سے سوال کیا، یا مولا، یا اے میرے مولا، اے میرے سرور، اے میرے آقا، فہل من علامت یطمئن الیہا قلبی، کیا اس بچے کے لیے کوئی ایسی علامت ہے کہ جس علامت کو دیکھ کے میرے قلب میں اطمینان کی کیفیت ایجاد ہو جائے؟ تو اب یہاں امام حسن عسکری جواب نہیں دے رہے، بلکہ خود حضرت صاحب الامر صاحب العصر حضرت حجت حضرت مہدی موعود جواب دے رہے ہیں۔ فنطق الغلام بلسان عربی فصیح فقال، تو یہ بچہ جو ابھی مولود ہے، جو چھوٹا بچہ ہے، یہ نہایتی فصیح نہایتی بلیغ عربی زبان میں تکلم کرتا ہے اور کلام کرتا ہے اور کہتا ہے انا بقیت اللہ فی ارض، میں اللہ کی باقی ہستی ہوں زمین پر، یعنی میں بقیت اللہ ہوں، میں باعث خیر و سعادت ہوں امت کے لیے، والمنتقم من اعدائہ، اور میں ہی وہ ہستی ہوں جو اس زمین پر اللہ کے دشمنوں سے انتقام لے گا۔ فلا تطلب اثرا بعد عین یا احمد بن اسحاق، اے احمد بن اسحاق، یہ جو تم نے معجزہ دیکھا ہے، یہ جو تم نے کرامت دیکھی ہے کہ ایک طفل صغیر جو نارمل حالت میں عام زندگی میں اس کیفیت میں تکلم کرنے سے عاجز ہوتا ہے، تم نے یہ دیکھا کہ میں تمہیں جواب دے رہا ہوں اور تمہیں اپنا تعارف کروا رہا ہوں اور تمہیں کہہ رہا ہوں کہ انا بقیت اللہ فی ارض والمنتقم من اعدائے، یہ جو میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں، اس اثر کو دیکھنے کے بعد اب اور کسی علامت کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ فقال احمد بن اسحاق فخرجت مسرورا فرحا، تو میں اس معجزے کو، اس کرامت کو، اس علامت کو مشاہدہ کرنے کے بعد وہاں امام حسن عسکری کی بارگاہ سے نہایت ہی مسرور اور خوشحال کیفیت میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ پس معلوم ہوا کہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف بھی باقی ائمہ کی طرح بقیت اللہ ہیں، لیکن انہیں بقیت اللہ الاعظم کا ٹائٹل حاصل ہے، یعنی وہ ہستی جس میں تمام انبیاء کی میراث موجود ہے، وہ ہستی جس میں خاتم الانبیاء کے 11 اوصیاء کی میراث موجود ہے، وہ ہستی جسے ولی اللہ الاعظم کا اعزاز حاصل ہے، وہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ذات ہے۔ پس اب امام زمان کو تو ہم نے پہچان لیا، اب امام زمان کی بارگاہ میں کیسے سلام پیش کیا جائے؟ راوی آتا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور اس روایت کو مرحوم کلینی اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 411 اور حدیث نمبر 2 کے تحت درج کر رہے ہیں۔ سألہ الرجل، امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، سوال کرتا ہے عن القائم، یعنی قائم کے بارے میں، حضرت مہدی موعود کے بارے میں سوال کرتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ یسلم علیہ بامرۃ المؤمنین، کہ کیا ہم امام زمان اور حضرت مہدی حضرت حجت حضرت قائم کو امیر المؤمنین کہہ کر انہیں سلام کر سکتے ہیں؟ تو یہاں امام فرماتے ہیں لا، ہرگز ایسا تم نہیں کر سکتے۔ ذاکا اسم، یہ امیر المؤمنین ایک ایسا نام ہے، سم اللہ بہ امیر المؤمنین، کہ اللہ نے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین کو یہ نام عطا کیا ہے کہ وہ امیر المؤمنین ہیں۔ لم یسمع باحد، کسی اور کو حضرت حق متعال نے امیر المؤمنین کا نام نہیں دیا
قبلہ یعنی امیر المؤمنین سے پہلے کسی اور کو یہ نام نہیں دیا، ولا یتسمع بہ بعدہ الا کافر، اور امیر المؤمنین کے بعد بھی کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود کو امیر المؤمنین کہہ کر مخاطب قرار دے، اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے یعنی خود کو امیر المؤمنین کہہ کر پکارتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اب یہاں ممکن ہے بعض روایات میں آپ سوال کریں کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے سلطان جور کو امیر المؤمنین کہہ کر مخاطب کیا ہے، تو وہ روایات تقیہ پر دلیل ہے، یعنی ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا امیر المؤمنین کہنا تقیہ کی دلیل ہے۔ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَكَيْفَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ، تو یہاں راوی امام جعفر صادق سے سوال کرتا ہے کہ پھر مولا آپ ہی بتا دیجئے کہ ہم نے انہیں سلام کرنا ہے تو کس انداز میں انہیں سلام کریں اور کس نام سے انہیں مخاطب قرار دیں۔ قال، تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یقولون السلام علیکہ یا بقیت اللہ، یعنی امام زمان کو اگر آپ نے سلام کرنا ہے تو انہیں اس انداز میں سلام کریں کہ السلام علیکہ یا بقیت اللہ۔ ثم قرأ، اور اس کے بعد امام جعفر صادق اس انداز میں حضرت مہدی موعود کو مخاطب قرار دینے کی دلیل بیان کرتے ہیں۔ ثم قرأ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی امام جعفر صادق سورہ ہود کی آیت نمبر 86 کی قراءت کرتے ہوئے در واقع اپنے کلام پر دلیل لا رہے ہیں کہ اللہ کی باقی شے آپ کے لیے خیر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پس حضرت مہدی موعود در واقع تمام انبیاء کے جانشین، تمام اوصیاء کے جانشین، ولی اللہ الاعظم ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں، اللہ کی وہ باقی ہستی ہیں کہ بیمنہ رزق الورا و بوجودہ ثبتت الارض والسماء، کہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بابرکت وجود سے رزق تقسیم ہو رہا ہے، وہ ہستی ہیں کہ جن کے بابرکت وجود سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ تو پس حضرت ولی اللہ الاعظم، حضرت بقیت اللہ الاعظم، حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا یہ لقب خاص بن جاتا ہے کہ انہیں بقیت اللہ کے عنوان سے مخاطب قرار دیا جائے۔ لہذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کی معرفت عطا فرمائے، نورانی معرفت عطا فرمائے، حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔